یہ ہے حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے گھر پروان چڑھ رہے تھے۔ حابیل نرم دل فرما بردار، قابیل مضبوط ضدی اور غصے کا تیز، دونوں ایک ہی ماں باپ کے تھے۔ داستان ہے پہلی نسل کی، انسانیت کی پہلی آزمائش کی، جہاں ایک قربانی قبول ہوئی اور دوسری رد، اور وہ رد حسد بن کر دل میں جاگ اٹھا۔ اس آگ نے تاریخ کا پہلا قاتل پیدا کیا، اور یوں زمین نے پہلی بار انسان کا خون دیکھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور اس کا نام اکلیما تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اکلیما سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا، اے میرے بابا، میرا نکاح اکلیما کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، میں کسی اور کو قبول نہیں کروں گا۔ قابیل، اکلیما تیرے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں۔ یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیما کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضا الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور یہی اکلیما کے حقدار قرار پائے گئے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا۔ قابیل نے حابیل سے کہا، حابیل، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اسی وجہ سے تو اکلیما کا مستحق ٹھہرا، لیکن میرے لیے یہ ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہ ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہگار نہ بنوں۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، اور یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ کہہ رہا ہوں وہ کر، ورنہ میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا۔ حابیل، آج میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ یہ تمہاری قسمت تھی۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے۔ اب میں لاش کا کیا کروں؟ کہاں گئی؟ کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا، چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔
نے کیا کر دیا؟ میرے بھائی، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کاش میں اپنے غصے پہ قابو کر لیں۔ ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا، میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا جس نے اپنے ساتھی کو دفن کرنا سکھا دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری ٹانگ ایسا کر رہی ہے؟ Oh, help me! I can't breathe! اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ یا اللہ اغفر لی۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی، اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔ یا اللہ معاف کر دے مجھے۔ ندامت توبہ میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ندامت توبہ ہے۔ لہٰذا جب قابیل نے اظہار ندامت کیا تو وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہو گیا، پھر اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ندامت توبہ میں داخل ہے جو گناہ پر ہو، اور قابیل کی ندامت اپنے گناہ قتل پر نہ تھی بلکہ اس پر تھی کہ دفن کا طریقہ کوے سے کیوں معلوم ہوا، خود اس کے اپنے ذہن میں یہ طریقہ کیوں نہ آیا۔